السلام علیکم۔ میں ہوں دارالسلام اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل DZ چینل یعنی دارالسلام زروبی چینل۔ ساتھیوں، آج بات کچھ یوں ہے کہ ارشد شریف صاحب کو کل پاکستان میں لایا ہوا ہے، اس کا جست خاکی بد نصیب ہے وہ جو اپنے پاؤں پہ چل کے اور واپس 4 آدمیوں کا سہارا لے کے پاکستان میں واپس آ گیا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ چلو اس کے بچوں کو، اس کی ماں کو اور اس کی وائف کو اور جو بھی اس کی فیملی ہے اس کو تسلی ہو گئی، اس کو دیکھا اور الحمدللہ آج اس کی تابوت کو انشاءاللہ قبر میں اتارا جائے گا۔ تو میرے سب پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ وہ ارشد شریف صاحب کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں چلے جائے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے لوگ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک اس کا نام جرنلسٹوں کے لسٹ میں آئے گا، تو ہر ایک آدمی اس کو سلوٹ کرے گا۔ آج وہی ارشد شریف صاحب لحد میں جائے گا۔ اگر آپ اس کو کچھ بھی کہیں تو وہ مسکرا کے آپ کو جواب دیتے تھے۔ آج وہی ارشد شریف صاحب لحد میں جائیں گے جو بچوں کے ساتھ بھی بہت پیار اور عزت اور احترام کے ساتھ بات کرتا تھا۔ آج وہی ارشد شریف صاحب لحد میں جائیں گے جو مسکینوں اور فقیروں کا سہارا بن کے ان کا مدد کرتے تھے۔ آج وہی ارشد شریف صاحب لحد میں جائے گا جو اپنے گھر کے نوکروں کو بھی مسکرا کے اور جی بول کے آنسر کرتا تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے اور اللہ پاک اس کا جو یہ آخری سفر ہے اس میں کامیاب کرے، اور اللہ پاک اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ باقی بات یہ ہے کہ آج کل یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک ٹیم بنائی گئی ہے اور کینیا میں جا کے ارشد شریف صاحب کا کیس دیکھیں گے، کیس لڑیں گے۔ انکوائری بیٹھ گئی ہے اور جو بھی ہوگا رپورٹ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم لوگ کی پاکستان کی بدبختی یہ ہے کہ کیا آج تک شہید لیاقت علی خان کا معلوم پڑ گیا کہ کس نے کیا، کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا اور کیا اس کو سزا دی گئی؟ کبھی معلوم ہو گیا؟ ہم ایک بدبخت قوم ہے، اگر اس کا معلوم ہوتا تھا تو آج یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے تھے۔
اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جس طرح میرے علم میں ہے اور سنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ فاطمہ جناح اللہ اس کو بھی کروٹ جنت نصیب فرمائے، کیونکہ اس نے بھی پاکستان کے لیے بہت خدمت کی ہے، پاکستان کی آزادی کے لیے خدمت کی ہے۔ سنا ہوا ہے کہ اس کو بھی کسی نے زہر دے کے مار دیا تھا، تو کیا اس کا ابھی تک معلوم ہو گیا؟ اس کے بعد آتے ہیں جو عوامی لیڈر تھا، پاکستان پہ قربان ہو گیا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، لیکن وہ بھی محسن پاکستان میں آتا ہے، جناب ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کو پھنسا کے حتیٰ کہ پھانسی تک لے کے گئے، تو کیا ابھی تک اس کی انکوائری کی گئی؟ کتنے سال ہو گئے؟ اس کے بعد آتے ہیں محترمہ سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ وہ تو چلو، یہ جو باقی لوگ شہید ہوئے ہیں یہ تو عوامی نمائندے تھے، لیکن جو جنرل صاحب تھے، جنرل تھے، اور آرمی کو بہت ایزی ہوتی ہے، اس کے انٹیلیجنس ہوتے ہیں، اس کے ادارے ہوتے ہیں، تو کیا آج تک جنرل صاحب کا معلوم ہوا؟ جنرل صاحب پہ بھی انویسٹیگیشن ہو گئی، رپورٹ کدھر گیا؟ کسی کو معلوم ہوا؟ اس کے بعد آتے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہید کرنے کے بعد اس کا جو ہسبینڈ ہے، جو اپنے آپ کو آج کے وقت کا فرعون کہتے ہیں، اس کی حکومت 5 سال رہی، صدر رہے اور 5 سال اس کی حکومت رہی۔ ان کی انویسٹیگیشن ہو گئی، اس کو کس نے مارا، کس نے شہید کر دیا، کچھ معلوم ہوا؟ کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اس کے بعد کتنے جرنلسٹ پاکستان میں شہید ہو گئے، کسی کا معلوم ہوا؟ کسی کا بھی نہیں۔ پاکستان میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں، پاکستانی انٹیلیجنس ادارے جو نمبر 1 پہ الحمدللہ آتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ مسنگ پرسن کدھر جاتے ہیں؟ نہ تو انٹیلیجنس ادارے اس کا جواب دیتے ہیں، نہ عدالت اس کا جواب دیتا ہے، نہ گورنمنٹ اس کا جواب دیتا ہے، اور نہ چیف آف آرمی اس کا جواب دیتا ہے۔ تو آج تک کسی بھی انویسٹیگیشن کا، GIT کا ابھی تک
رپورٹ کس نے شائع کیا ہوا ہے اور کیا اس پہ کچھ کام ہوا ہے؟ اگر کام ہوا بھی ہے تو ہاں، بند کمروں میں چائے اور کافی پی کے کام ہوا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ GIT رپورٹ پیش کی جائے گی اور ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ ارشد شریف شہید صاحب کی بھی ایسی ہی کچھ داستان ہے۔ کہتے ہیں کہ GIT بنائی گئی ہے اور پاکستان کے عوام کو خبر کی جائے گی اور یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فقیر کی موت مرا، شہید کا موت مرا۔ لوگ میڈیا میں یہ سب کچھ دن اس پہ بات کریں گے اور بعد میں سب خاموش ہو جائیں گے۔ میں نے ارشد شریف صاحب کی پہلے ہی ویلاگ میں، جب میں اس پہ ویلاگ کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ایک نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ جس طرح انڈیا میں ہندوؤں میں ایک نچلا طبقہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ وہی نچلا طبقہ بنا ہوا ہے، اپنا پوچھتا نہیں ہے اور ایسے ہی دنیا میں آ کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ یعنی عرض بات یہ ہے کہ اگر بات کرتے ہیں تو جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں، اور اگر اپنا حق کے لیے بات نہیں کرتے ہیں تو پھر غریبی، فقیری، بھوک، پیاس، بے تعلیمی یہ مار دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ ایک تقریباً پاکستان میں سب لوگ یعنی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی امیر ہو کے پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ تو صرف ماشاءاللہ نواز شریف تھا جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کے بچے بھی ایسے ہی سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کے جو اوقات تھے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جس کا گرینڈ فادر، نواز شریف کا جو گرینڈ فادر ہے، وہ اچھا تو نہیں لگتا ہے، لیکن جو حسینوں کا بازار تھا ادھر باہر پھول بیچتا تھا، اور اس کا کام دوسروں سے پیسے لے کے لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ اپنی عزت تو اس کا ہے ہی نہیں، لیکن اور بے عزتی بچانے کے لیے لوگوں کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ارشد شریف صاحب چلا گیا ہے، معافی چاہتا ہوں۔ ابھی آپ لوگ یہ نہیں سنیں گے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں میرے سننے اور دیکھنے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ابھی آپ لوگ وہ نہیں سنیں گے، وہ آواز
آج قبر میں ارشد شریف صاحب کے ساتھ چلی جائے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ اس کے بچوں کو صبر عطا فرمائے، اللہ کرے کہ اللہ اس کی ماں کو جو ایک بہادر ماں ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے دے، لمبی حیات دے دے، تاکہ وہ اپنے اسی بچوں کو پھر ایک مرتبہ ایسے ہی جگہوں پر، ایسے ہی سیٹوں پر، ایسی ہی کرسیوں پر، ایسے ہی عزت کے ساتھ اپنے اس بچوں کو بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کی بیوی کو بھی لمبی زندگی اور حیات دے دے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دیکھے کہ وہ ایسے ہی ترقیاں کرتی جائے جس طرح اس کا باپ ایک قابل آدمی تھا، اور اللہ نے اس کو عزت، طاقت سب دیا ہوا تھا، آج ہم میں نہیں رہے۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آج 2 بجے شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں اس کا جنازہ ہے، بھرپور شرکت کرے، اس کو خراج تحسین پیش کرے، اور اس کے بعد اب نہیں بیٹھو، اپنے گھروں میں نہیں جاؤ، اب اپنے حق کے لیے اٹھو، ورنہ اگر یہ عمران خان بھی چلا گیا تو پھر کوئی بھی آپ لوگ کا لیڈر نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے اعصاب والے، ایسے لیڈر بہت کم دنیا کو ملتے ہیں، تو اس لیڈر کو نہیں گنوانا۔ اور جب بھی ارشد شریف صاحب کے جنازہ میں آپ لوگ چلے جائیں تو ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ 4 کل پڑھ کے ارشد شریف صاحب کے لیے، اور باقی جتنے بھی لوگ اللہ نے دنیا سے فانی کیے ہوئے ہیں اس کے احسان ثواب کے لیے پڑھ کے ثواب اس کے روح پہ بخشتے۔ میری یہی دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ترقی کرتا رہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو ظالموں سے، غاصبوں سے، قاتلوں سے، ڈاکوؤں سے، چوروں سے بچائے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین بن جائے، اگر دنیا میں کدھر اور ظلم ہو تو وہ لوگ پاکستان کا رخ کرے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کی فوج ایسی فوج بن جائے جو اپنے ملک کو، قوم، اپنے بندوں، اور چاہے کدھر بھی مسلموں پہ ظلم کی جائے تو یہی لوگ اس کا سہارا بنے۔ آخر میں ارشد شریف صاحب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، ہم لوگ کو کومنٹس بھیجیں، جو بھی غلطی ہوگی سنواریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویلاگ تک کے لیے اپنے دارالسلام کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ و پائندہ باد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔